شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ انسان جو بھی کام شریعت کے خلاف کرتا ہے اسے گناہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف کرنا اس کو گناہ کہتے ہیں۔ ایسا کام انسان کے دل پر ظلمت آنے کا سبب بنتا ہے۔ نیکی کرنے سے دل منور ہوتا ہے، گناہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ اگر گناہوں پہ گناہ ہوتے رہے اور یہ توبہ نہ کریں تو یہ دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ ظلمات بعضها فوق بعض کہ ظلمتوں کے اوپر ظلمتیں، یعنی اندھیروں پہ اندھیرا، یعنی دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو گناہ کے اوپر جرت ہوتی ہے، پھر اسے ندامت نہیں ہوتی، پھر جرت کے اوپر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، ندامت کے اوپر نجات ہوتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہم کو احادیثوں کے کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ داموس رحمت اللہ علیہ کے نام سے گزرے ہیں۔ ایک دفعہ وہ اپنے بستی سے باہر نکلے، سامنے پہاڑ پر نظر پڑی تو سارا پہاڑ سوکھا ہوا نظر آیا، یعنی اس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی گھاس پھوس نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اس کے اوپر ہریالی ہوتی، اس کے اوپر آبشاریں ہوتی، اس کے اوپر جو ہے نہریں ہوتی اور وہ خوبصورت منظر نظر آتا۔ کاش اگر اس پہاڑ کے اوپر ہریالی اور چشمے جاری ہوتے تو کتنا خوبصورت نظر آتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا، یعنی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی اتنی اس کے اوپر نگاہ ہوتی ہے۔ تو فوراً الہام فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اے میرے پیارے، تو نے میری بندگی چھوڑ کر، میری عبادت چھوڑ کر، میری حمد و ثنا چھوڑ کر اب تو میرا مشیر بن گیا، یعنی مجھے مشورہ دیتا ہے۔ اب تجھے میری تخلیق میں کمی اور کوتاہی نظر آ رہی ہے۔ جب یہ الہام ہوا تو گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے دل میں ایک نیت کر لی کہ جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے دل میں واضح طور پر یہ بات نہیں آئیں گی کہ اے داموس میں نے تیری کوتاہی کو معاف کر دیا، میں اس وقت تک اپنے آپ کو سزا دوں گا۔ ہاں، یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے۔ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی یا فرائض کے اندر کوئی کمی ہوتی تو اپنے آپ کو سزا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ داموس رحمت اللہ علیہ نے سزا کے طور پر یہ دل میں طے کر لیا کہ جب تک کہ میری غلطی معاف نہیں ہو جاتی نہ میں اس وقت تک کھاؤں گا نہ پیوں گا، بس روزی کی حالت میں رہوں گا۔ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے بعض ہمارے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ بندے سے اگر کوئی گناہ ہو جائے یا اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے وہ اپنے اوپر کوئی سزا مقرر کر سکتا ہے۔ مثلا میں اتنا پیسہ صدقہ کروں گا، یا میں اتنے نفلیں پڑھوں گا، یا میں اتنا یہ نیک کام کروں گا جس سے انسان کے نفس پر بوجھ پڑے اور وہ گھبرائے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ دل میں سزا کے طور پر فیصلہ کر لیا۔ داموس رحمت اللہ علیہ 2-4 دن کے بعد ایک قریبی بستی میں گئے۔ وہاں کوئی شادی وغیرہ کی کوئی تقریب تھی، بستی والوں نے کھانا وغیرہ پکایا ہوا تھا۔ جب دسترخوان لگا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ بھی تناول فرمائیں۔ انہوں نے معذرت چاہی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، مگر کچھ لوگ ہیں کہ وہ پیچھے پڑ گئے کہ جی آپ ضرور کھائیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا ہے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ حضرت آخر کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ مجھ سے یہ چھوٹی سی کوتاہی ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ بھول ہو گئی۔ وہ کہنے لگا جناب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم سب بستی والے مل کر اس گناہ کا عذاب بھگت لیں گے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ میرے بھائیوں، کہنے والوں نے جیسے یہ بات کہی تو اللہ رب العالمین نے فوراً حضرت داموس رحمت اللہ علیہ کے دل میں الہام فرمایا کہ میرے پیارے آپ اس بستی سے فوراً نکل جائیے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ نکلے اللہ رب العزت نے اس بستی والوں کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے، اس لیے کوئی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، فوراً اللہ سے معافی مانگنا چاہیے،
ابھی جو عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اب اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے, اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہو اور اللہ کے سامنے عاجزی ہو. اے اللہ رحمت کا عشرہ گزر چکا, اب مغفرت کا عشرہ ہے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے, اے اللہ مغفرت فرما. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ میرے پیارے نبی دعا کرو, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے ساتھ میں اللہ سے اپنی مغفرت مانگ رہے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی گناہ تو کیا, بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی تم اتنا کیوں مجھ سے عبادت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تھکائیں گے, لعلک باخع نفسک, کہ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے. یہ امت کی فکر تھی, یہ امت کا غم تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی اگر تم سے کوئی بھول چک ہو جائے تو ہم نے تمہارے اگلی پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی آپ سے گناہ ہوئیں گے ہی نہیں. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین جس کی حفاظت کرے تو اس تک کہ کون لغزش وہ اس تک کہ پہنچ سکتی ہے. بہرحال یہ الگ بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. میرے بھائیوں ہم تو گناہ کے پتلے ہیں, اس لیے ابھی یہ رحمت کا عشرہ شروع ہے. اب رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ سے کہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں, گناہ کے اندر ہم نے وقت گزارے, لیکن اب رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ہماری حفاظت فرما. ہم تو گناہ سے معافی مانگتے ہیں لیکن اللہ گناہ سے بچنا یہ ہمارے بس میں نہیں. اے اللہ ہمیں آئندہ بھی گناہ سے ہماری حفاظت فرما.